السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ آج ایک دفعہ پھر ہم اس مانسہرہ انسیڈنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، مولوی شمس الدین کے حوالے سے، اور پھر جس طرح سے آج جے یو آئی فے نے، جو ان کی جماعت ہے جس کا وہاں جو ضلعی امیر ہے مفتی کفایت اللہ، اس کی سربراہی میں کس طرح سے جب اس کو قاری کو پیش کیا گیا عدالت میں تو انہوں نے عدالت پہ دھاوا بول دیا اور اس کو یہ عدالت کو دھمکیاں دی گئی اور باقی دیگر عملے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، بے شمار لوگوں نے اس بات سے اختلاف کیا کہ میں اس پہ کیوں ویڈیو کر رہا ہوں، تو ان کے لیے صرف اتنا عرض ہے کہ دیکھیں، آپ بے شک گالی دیں، آپ دھمکی دیں، آپ جو ہے اس پہ اپنا اختلاف کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کو رپورٹ نہ کرے، تو کم از کم ہم بھی اس کو رپورٹ نہ کریں۔ آپ جو کر سکتے ہیں آپ وہ کریں، ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، اور یہ جو ہم تک خبر پہنچے گی، جو حقائق ہوں گے وہ بالکل رپورٹ ہوں گے، اور اس کا ہر پہلو جو ہماری اپنی بساط ہوگی اس کے مطابق ہم ضرور اس کو رپورٹ کریں گے، اس پہ بات کریں گے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ آپ کی بدماشی جو ہے وہ شاید کسی ایک حلقے میں چلتی ہوگی، آپ کا جو دبدبہ یا جلال ہوگا کسی ایک صوبے میں ہو سکتا ہے، اور شاید اس سے متاثر بھی ہوتے ہوں گے لوگ، شاید انتظامیہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہوگی، ضرور متاثر ہوئی ہے، اور یہ چیز نظر بھی آ رہی ہے وہاں سے، جس طرح سے یہ لوگ وہاں پینیٹریٹ کر رہے ہیں سسٹم کے اندر، جس طرح سے یہ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے اداروں کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کم از کم ہم اس کا اثر نہیں لیتے، ہم اس سے کبھی خوف کھانے والوں میں نہیں ہیں کہ جو اس نوعیت کا واقعہ ہو اور اس پہ بات نہ ہو، اس کو رپورٹ نہ کیا جائے، اور اس پہ جو آپ کی 2 نمبری ہے اس کو عوام کے سامنے نہ لایا جائے، کوئی رپورٹ نہ کرے۔ یہ الگ بات ہے، میڈیا کی اپنی مجبوری ہے۔ مفتی کفایت اللہ نے میڈیا کو اپنے پاس بلا کے رکھا، بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اس کو دھونس دھتکار کی، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو ہے یہ فیک واقعہ اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جو عدالت میں ہوا، مفتی کفایت اللہ نے جس جھوٹ کا سہارا لے کر یہ بات کی تھی، مفتی کفایت اللہ آج اپنے بیان سے ایک دفعہ پھر مڑ گیا، اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ چونکہ شمس الرحمان اور شمس الدین کے نام سے ایک اور جو شخص ہے وہ بھی اس ادارے کے اندر موجود ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ یہ جو زیادتی بچے کے ساتھ ہوئی ہے، بچے کے ساتھ جو ریپ ہوا ہے، اس کا جو مرتکب پایا گیا ہے وہ شاید یہ قاری شمس الدین نہیں ہوگا، وہ دوسرا کا جو شمس الدین ہے، وہ جو بچہ تھا جس پہ الزام لگایا کہ وہ 7-8 سال کا بچہ تھا۔ جب کفایت اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک اور قاری کا نام شمس الرحمان بنا کے یہ پیش کیا کہ یہ شمس الرحمان نے اس بچے کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ آج یہ ہوا کہ اس شمس الدین کو بھی عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا، اس کو عدالت کے اندر جو ہے نا اس کی جو بیان ریکارڈ ہوئے تو اس نے یہ بات بتائی، اس نے یہ واضح کیا کہ نہیں، میرے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مولوی جو شمس الدین ہے اس نے اس بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ بھی گواہوں کے طور پہ جو ہے عدالت میں پیش ہوا۔ اس نے یاہوس کے حق میں، یاہوس اس بچے کا نام ہے جو بچہ افیکٹڈ ہے، اس نے عدالت کو یہ کہا کہ یہ یاہوس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ قاری شمس الدین صاحب نے کی ہے، جو ہمارے استاد ہیں انہوں نے کی ہے۔ اب یہ تو ساری پھر اس کا ریمانڈ ہوا، 14 روز کا جوڈیشل ریمانڈ اس پہ بھیجا گیا، لیکن صحت جرم سے آج اس نے انکار کیا عدالت کے اندر۔ اب یہ جو بڑا دلچسپ جو پہلو ہے اس کا سامنے آیا، آج یہ ہوا کیا کہ جب اس کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا تو جو سیکیورٹی کے انتظامات تھے وہ انتہائی سخت کیے گئے ہوئے تھے، اور ممکنہ طور پر یہ اطلاعات تھی کہ جے یو آئی فے کے جو وہاں کے جو مائدین ہیں، وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اس مولوی کے حق میں وہ شاید کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، وہ ہلہ بول سکتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ پولیس کے تمام خدشات جو ہے وہ درست ثابت ہوئے۔ اس کو سیکیورٹی کے حصار میں عدالت میں جیسے ہی پیش کیا گیا تو وہاں جو جے یو آئی فے کے کچھ لوگ تھے انہوں نے عدالت میں جو ہے وہ ہلہ بول دیا، اور بڑی جو ہے وہ دھمکی آمیز لہجے میں گفتگو کی۔ اس کی ویڈیو آڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ خود سنیں۔ یہ جے یو آئی فے کی اجتماعی طور پہ اخلاقی حالت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری دوسری سکرین پہ، یہ ڈائریکٹ وہاں سے ویڈیو ہم نے امپورٹ کروائی ہے۔ اب یہ ظاہر ساری ویڈیوز یہاں نہیں دکھائی جا سکتی اور ساری ویڈیو ان تک پہنچی نہیں، جو انہوں نے رپورٹ کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو لوگ تھے مختلف جے یو آئی فے کے، انہوں نے یہ کیا کہ وہ وہاں موجود تھے، پہلے سے موجود تھے، جیسے اس کو لایا گیا تو انہوں نے
جو ہے وہ پولیس کا حصار توڑنے کی کوشش کی. یہ تو آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا. لیکن پھر انہوں نے اس کو یہ کہا کہ آپ یہ جو آپ کی صحت جرم ہے اس سے انکار کرنا آپ کو کوئی بھی سزا نہیں دے سکتا. ہم دیکھیں گے کوئی آپ کا ریمانڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا. آپ کے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں آپ ان کا انکار کریں, آپ بے گناہ ہیں. اب یہ ساری چیزیں کیسے ایک دم ہو گئیں؟ یہ ساری چیزیں اگر یہ کوآرڈینیٹڈ کمپین نہیں ہے تو کیوں یہ لوگ وہاں آئے؟ انہوں نے عدالت کی جو کاروائی ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی. کیوں احاطہ عدالت پہ جو ہے انہوں نے دھاوا بولا؟ رپورٹ ظاہر نہیں ہوتا. ادھر ان لوگوں کی اپنی ایک بادشاہی ہے, ان لوگوں کا اپنی ایک دہشت ہے, ان لوگوں کا اپنا ایک وہاں سسٹم ہے. یہی وجہ تھی کہ 5 روز تک مفتی کفایت اللہ نے اس بدبخت اور اس غلیظ انسان کو اپنے پاس پناہ دے کے رکھی, اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اس سے انویسٹیگیٹ کروائی ہوئی تھی. یہ ساری چیزیں ان کو اس ساری چیزوں کا علم تھا کہ یہ جتنی یہ کاروائی ہے یہ مولوی شمس الدین نے کی ہوئی ہے. مولوی شمس الدین اس میں انوالو ہے, اور اس کو بچانے کے لیے, اس کو کور دینے کے لیے انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی, اور انہوں نے پولیس کے آگے جو ہے وہ مختلف سفارشات بھی رکھی, اور انہوں نے یہ کہا جی کہ نہیں. آج پھر انہوں نے جس طرح سے جب اس کو پیش کیا جا رہا تھا تو ایک پروٹیسٹ کی صورت میں تمام لوگ ان کی جماعت کے عدالت میں آئے. عدالت کے اندر انہوں نے عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کی کوشش کی اور شدید احتجاج کیا, اور ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ اس کو بیک اپ کرتے رہے کہ آپ نے ساری چیزوں سے انکار کرنا ہے, آپ کو ہم چھڑا لیں گے, آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا, کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ایک اس طرح کی دھمکی آمیز لہجے میں اس طرح سے پروٹیسٹ کرنا ایک اتنے شرمناک فعل کا جس کے بارے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کی تردید کرتے, آپ اس کے حق میں کھڑے ہوتے کہ یار یہ بچہ ہے, اس کے حق میں کھڑا ہوا جائے. یہ ایک جو متاثرہ خاندان ہے اس کے حق میں کھڑا ہوا جائے. بچے سب کے اپنے ہوتے ہیں, بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں, تو سب کو فیل ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے بچہ ہے. اس کے اوپر اگر اس کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کے جو مجرم ہے یا ملزم ہے ان کو سنگین سے سنگین سزا دینی چاہیے, بجائے اس کے اتنا شرمناک رویہ جو ہے JUI فیک کی اجتماعی جو قیادت ہے, مرکزی قیادت, اس کی طرف سے سامنے آ رہا ہے. مفتی کفایت اللہ کو تو منہ کی کھانی پڑی. آج ان کے جو لوگ ہیں انتہائی بے شرمی کے ساتھ عدالت میں آئے, اور انہوں نے اس ایسے خبیث انسان کو ڈیفینڈ کیا, اور اس کے حق میں انہوں نے جو ہے وہ وہاں بات کی اور ساری عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کی کوشش کی. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہی JUI فیک جو ہے آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے حوالے سے جو ترمیم ہو رہی ہے اس کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ آپ دو چیزوں کا موازنہ کریں, پھر آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں, پھر آپ خود یہ اپنے تئیں یہ بات طے کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے یہ کس طرف حالات کو لے کے جایا جا رہا ہے. فضل الرحمان کی طرف سے ایک بیان بھی نہیں آیا, انہوں نے صرف اتنا ہی کہہ دیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو اس ساری کارروائی سے جو ہے وہ الگ رکھتے ہیں اور ہم اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کا جو ہے وہ انکوائری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. لیکن کیا مجال, آرمی چیف کا مسئلہ ہوگا, جہاں پاکستان کی وقار کا, پاکستان کی سالمیت کا, پاکستان کی انٹیگریٹی کا مسئلہ ہوگا, وہاں ضرور کھڑے ہوں گے, وہاں اس کے خلاف ضرور بات کریں گے, وہاں ضرور اپنی بات رکھیں گے, اپنا موقف رکھیں گے. لیکن کیا مجال کہ یہ ایک معصوم بچہ جو باقاعدہ طور پہ رکن ہے JUI فیک کا, ان کی طرف سے, ان کے جامعہ کی طرف سے, ان کے بھائیوں کی طرف سے اس بچے پہ تشدد کیا گیا, اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری جماعت پیچھے کھڑی ہو رہی ہے اس طرف, اور اس طرف آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے خلاف جو ہے وہ یہ بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں. بھائی تمہاری پہلی بات یہ کہ حیثیت کیا ہے, تم اس کے خلاف ہو, یا تمہاری کون سی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ تم اس کے خلاف ہو بھی گئے تو تم کیا بگاڑ لوگے اس کا. لیکن جو بات اصولی طور پہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ملزم کو, شمس الدین کو پروٹیکٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. تاہم یہ ایک بڑی اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ جو DNA نمونے تھے DNA ٹیسٹ کے, دونوں جو ہے اس میں بچے کے بھی اور اس مولوی کے بھی وہ بھیج دیے گئے ہیں لیبارٹری کے اندر. اب اس میں انویسٹیگیشن ہوگی, دیکھنا ہے اس میں کیا رپورٹ آتی ہے. اب پتہ نہیں یہ کہاں سے ہوگی, وہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ بھی انویسٹیگیٹ کرنا باقی ہے کہ وہ رپورٹ کہاں مرتب ہوگی. اگر وہ فرینزک لیب لاہور میں ہوتی ہے تو یقینی طور پہ اس کے بارے میں تو ابھی تک یہی اطلاعات ہیں کہ وہ ایک بڑی انٹرنیشنل لیول کی ایک لیب ہے, اور وہاں شاید کوئی ٹیمپرنگ نہ ہو سکے, اور وہاں جو ہے وہ چیزیں صحیح جو ہے وہ پیش ہو جائیں اور جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھے جائیں. لیکن انفارچونیٹ جو اس سارے کیس کو لے کے رویہ سامنے آ رہا ہے وہ میڈیا کا سامنے آ رہا ہے. اس کیس کو جس طرح سے ہمارا ایک قومی ایشو بننا چاہیے تھا وہ نہیں بن رہا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, بار بار میں کہہ رہا ہوں, آج مجھے امریکہ سے فون تھا ایک دوست کا, اس نے یہ کہا جی کہ یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس رپورٹ نہیں ہو رہے. تو میرا ذاتی بھی یہی خیال ہے
کہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، ہمیں کھل کے آگے آنا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، ان کے مستقبل کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ان والدین کے لیے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 5 6 سے 7 سال کی عمر کے بچوں کو اپنے گھروں سے دور کر دیتے ہیں، اور 6 سے 7 ماہ ان کو پھر اپنے والدین کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا. وہ کس انوائرمنٹ میں، اس کے بارے میں بھی ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ کن لوگوں میں، وہ کیا کھاتے پیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ان کو خبر نہیں ہوتی. ان والدین کو چاہیے کہ خدا را اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھیں. اگر آپ پھر اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے تو ان کو مت پیدا کیجیے. یہی کچھ. اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.